السلام علیکم ناظرین، ڈیلی K2 سے میں ہوں منظر شگری۔ ناظرین، گلگت بلتستان میں ہمیشہ جو تحریک احتجاج کی چلی ہے، وہ اینٹی ٹیکس موومنٹ ہو یا گندم سبسڈی کے خلاف، وہ بڑی زور و شور اور بڑے زور آپ سے چلتی رہی ہے، لیکن اس مرتبہ گزشتہ تقریباً ایک ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا یہ جو تحریک گندم کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جو ایک تحریک چلی تھی، وہ تقریباً آج اپنے اختتامی مراحل میں پہنچی۔ گزشتہ رات کی جو صورتحال ہے اس پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے، اور اس کے علاوہ ابھی گلگت میں کیا ہو رہا ہے، اسکردو میں کیا ہو رہا ہے، اور نگر کا جو بڑا قافلہ تھا جو گلگت چلو چلو گلگت کا نعرہ از خود لگا کے آیا تھا، وہ کیوں واپس ہوا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہے لیاقت علی انجم صاحب، اس وقت ہمارے ساتھ لائن میں موجود ہے اسکردو سے۔ لیاقت صاحب السلام علیکم۔ کیا ہو گیا اسکردو میں اچانک یہ ساری رات جو ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا، جو 25 دسمبر کا ایک نوٹیفیکیشن تھا گندم کی قیمتیں بڑھانے کا، اس کو کالعدم قرار دیا گیا، اس کے بعد نہ کسی کی حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے، نہ بات چیت ہوئی، اور پھر یکدم یہ کیسے کال آف ہو گیا؟ جی بہت شکریہ، وعلیکم السلام منظر بھائی۔ دیکھیں یہاں جو گلگت بلتستان کی جو تحریکوں کی بات آپ نے جو بات کی ہے، جتنی بھی تحریکیں گندم یا ٹیکس کے موومنٹ کو لے کے جو شروع ہوئی ہے وہ اسکردو یادگار چوک سے ہوئی، آپ کو پتہ ہے۔ تو یہاں 35 روز سے جو تحریک یہاں پہ چل رہی تھی، اس کا جو ڈراپ سین جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ گزشتہ رات کو ہی ہوا تھا جب نوٹیفیکیشن ایک جو ہے وہ نمودار ہو گیا، اور جس کے بعد بھی تھوڑی کنفیوژن تھی کہ تحریک آگے چلے گی یا دھرنا جاری رہے گا کہ نہیں رہے گا، کیونکہ اب جو مظاہرین ہے وہ کچھ 3-4 نکات کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو یہاں جو مذاکراتی ٹیم کل یہاں سے اسکردو سے جو گلگت طرف روانہ ہو گئے تھے، ان میں سے جو اس سارے سچویشن کو یہ جو تحریک کو لیڈ کر رہے غلام حسین اطہر صاحب، ان کی سربراہی میں یہاں کو جو 3-4 رکنی وفد کوآرڈینیشن کمیٹی جو کہلائی جاتی ہے، یہاں کی جو دھرنا جو کمیٹی کا، وہ راستہ بلاک ہونے کی وجہ سے روندو میں پھنسے رہے رات کو۔ تو انہوں نے بتایا کہ ان کے بقول کی ویڈیو لنک کے ذریعے سے حکومت کی جو آفیشلز ہے وہاں جو وزیروں سے ان کے جو ہے وہ مذاکرات ہوئے۔ تو ہم یہاں پہ انتظار کر رہے تھے کہ جب یہ واپس آئیں گے یادگار چوک پہ تو یہ لوگ کیا اعلان کرتے ہیں اور آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا، کیونکہ کچھ افواہیں تھی کہ جو دھرنا ہے وہ جاری رہے گا، اور بعض کہہ رہے تھے کہ نہیں جی یہ وائن اپ کر رہے ہیں۔ تو صبح جب ہم بازار اب نکلے تو لاؤڈ اسپیکر پہ باقاعدہ اعلان ہو رہا تھا کہ اسکردو میں جو ہے وہ دن 2 بجے جشن کا ہم جشن منانے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا جو مطالبہ ہے وہ حل ہو چکا ہے۔ تو ابھی ہم جلسے سے فارغ ہو کے آ گئے ہیں، تقریباً کوئی اذان کے ٹائم تک یہ جلسہ جاری رہا تھا، جس میں غلام حسین اطہر صاحب جو اس معاملے کو لیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا جو سب سے اہم مطالبہ تھا گندم کا تھا، کیونکہ عوام کا جو سب سے مین جو ڈیمانڈ تھی وہ گندم کا حوالے سے، وہ گندم کا مسئلہ جو حل ہو چکا ہے۔ تو پرانا ریٹ جو ہے وہ بحال ہو چکا ہے، اور جو کوٹا ہے جو پہلے 11 لاکھ تھا ابھی 15 لاکھ روپے کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، یہ بقول اطہر حسین صاحب کے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے کیونکہ ویدر کنڈیشن بھی اتنی زیادہ ہے، یہاں پہ سردی بہت زیادہ ہے اسکردو میں یا دیگر ریجن کے مقابلے میں، تو اس لیے ہم اس کو غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر رہے ہیں۔ اس کو ختم کی بات انہوں نے کی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو 3-4 ڈیمانڈ سے وہ سارے حل نہیں ہوئے۔ ویسے لیاقت صاحب، آپ کو میں ذرا روک رہا ہوں، مجھے ایک چیز تھوڑا سا کلیئر کر دے کہ یہ آن لائن ان کا جو میٹنگ ہوئی وہ کیسے ہوئی؟ جس علاقے میں یہ پھنسے ہوئے تھے وہاں پہ تو کوئی آن لائن کا کوئی ایک ایسا سسٹم نہیں تھا جہاں پہ ان کے زوم پہ میٹنگ ہو سکے، انٹرنیٹ سسٹم کا آپ کو پتہ ہے، پورے نظام کا پتہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ یکدم جو جشن منانے کا اعلان جو ہوا ہے، یکدم جشن منانے کا جو اعلان ہوا ہے، یار یہ ہم اتنے جلد باز لوگ ہیں کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اب تو وہ ایک نوٹیفیکیشن آپ نے چیک کیا ہوگا کہ جو 25 دسمبر کو ہوا تھا اس کو کالعدم قرار دیا گیا، جبکہ 2013 میں وفاقی حکومت جس میں نیشنل سیکیورٹی کونسل بھی تھے، تمام اس کے گارنٹر تھے، اس میں 11.5 روپے فکس تھا۔ خالد خورشید کے دور میں جو بڑھایا گیا گندم کا ریٹ، اس کے بعد ابھی گلبر صاحب کی حکومت میں یہ بڑھایا گیا۔ تو ہم پچھلی باتوں کو بھول کے ہم اتنے جذباتی لوگ ہیں کہ ہم یکدم کال آف کرتے ہیں۔ نگر والے پتہ نہیں کئی دنوں سے پیدل سفر کر کے یہاں گلگت کے قریب پہنچے،
اتنا بڑا ماپ آ گیا، لیکن اچانک ان کی بھی نوٹیفیکیشن کے بعد ہوا نکل گئی. 3 وزراء وہاں پہ گئے، انہوں نے 2 وزراء گئے، ایک وہاں کے لوکل ممبر اسمبلی، 2 لوکل ممبر اسمبلی وہاں پہ پہنچے، تو ان کی بھی ایک دم وہ جو بھاپ کی طرح وہ ہوا میں اڑ گئے، وہ ریٹرن ہو گئے. بلتستان کے اندر بڑے اچھے ہماری لیڈرشپ تھی. غلام اطہر صاحب جو ہیں، انہوں نے ہمیشہ ان تحریکوں کو لیڈ کیا ہے، اور وہ اتنی جلد بازی میں فیصلہ کر رہے ہیں. گلگت میں تو اب بھی کچھ دیر جب میری آپ کی بات ہو رہی ہے، یہ تقریباً مغرب کے بعد جو ہے وہ اشکومن سے بھی قافلے گلگت میں انٹر ہو رہے ہیں، مختلف علاقوں سے انٹر ہو رہے ہیں. اور بدقسمتی کیا آپ سمجھتے ہیں ایز اے تجزیہ کار کہ گلگت، سکردو اور نگر سے نکلنے والے قافلے، غزر سے آنے والے، ان کا آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں جو اس تحریک کے جو اہم ترین جو ٹرننگ پوائنٹس ہیں، ایک تو سکردو تھا، دوسرا نگر تھا. آپ کو پتہ ہے کہ نگر سے ہزاروں کا قافلہ جو ہے وہ جھنڈے لے کے، گھوڑے لے کے اور پتنے لے کے نکلے تھے. اس سے تو بڑا پریشر بلڈ اپ ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہ جو 2 اہم ترین فیکٹر ہے، یہ دونوں جو ہے اس وقت فیوز ہو گئے ہیں. اب اس سچویشن یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ گلگت میں ایکشن کمیٹی کچھ کہہ رہی ہے، اور یہاں کی جو کوآرڈینیشن کمیٹی ہے وہ جشن منا رہی ہے. تو یہ صورتحال جو ہے عجیب اور صورتحال تو بن گئی ہے. قافلے آپ کو پتہ ہے کہ چل رہے ہیں، وہاں سے آ رہے ہیں، کوئی جا رہے ہیں. تو یہاں کی جو صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سکردو میں صبح جب جو لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان ہونے جا رہا تھا، تو ہمیں جو ہے تھوڑا سا شک تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی جو گلگت میں جو چارٹر آف ڈیمانڈ جو 15 نکاتی جو لے کے جو پھر رہے ہیں، ان میں سے صرف ایک مسئلہ حل ہوا. تو ہو سکتا ہے کہ یہاں کی جو ہے وہ جو احتجاج ہے وہ تھوڑا سا آگے تک بڑھے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا. نہیں، ہماری بات ہو گئی لیاقت صاحب، ہماری بات ہو گئی دن بھر. ابھی تک میں اسی جلسہ گاہ میں موجود تھا، سب کچھ تھا. چونکہ رات کو جب یہ بلتستان کا گروپ آ رہا تھا، تو وہ اور گلگت والوں نے مل کے بیٹھ کے گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنی تھی. پھر صبح 4 بجے کے ٹائم ان کو اٹھایا گیا گھروں سے کہ آپ آ کے بات کریں. انہوں نے کہا یار نہیں، ہمارے بلتستان سے جو گیسٹ ہے وہ تو گلگت پہنچے ہی نہیں ہیں، ہم کس کے ساتھ بات کریں، کس حیثیت میں بات کریں. تو یہ ایشوز اس طرح ہوئے تھے کیونکہ ان کا الزام یہ ہے، گلگت کے جو یہاں پہ جو کمیٹی ہے، انہوں نے ابھی تک اپنی میٹنگ میں کہا کہ بلتستان جب کال آف کرے گا ہم بھی کریں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن ایشو یہاں پہ ابھی جو کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے پبلک کے اندر، کہ نگر والے وہ جوتل کے علاقے میں رات کو بیٹھے، وہاں پہ کھانا کھایا، سب کچھ کیا. ایک ان کو ایک کیا کہتے ہیں، ایک سرکاری ایک عہدے کا، ان کے علاقے کے لیے ایک سرکاری عہدے کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا. اس کے بعد وہ ٹیم وہاں سے چلی گئی. سکردو والے جو ہے ان کو لایا گیا یہاں پر. چلو جیسے بھی ہے، ان کی شاید ممکن ہے گورنمنٹ کے ساتھ بات ہوئی. گلگت میں جو تھے سٹیک ہولڈر، جس میں غزر کے لوگ تھے، ہنزا کے لوگ تھے، مطلب آخری ویلی شمشال اور آپ کا چپرسن اور برس سے افغانستان کی بارڈر تک، ان کے ساتھ تو کسی کے ساتھ بات ہی نہیں ہوئی ہے. گلگت میں اس وقت بھی ایک بہت بڑا موب جو ہے، وہ جلسہ گاہ میں جگہ نہیں ہے، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے باوجود یہ سب کچھ ہونا، مقصد یہ ہوا کہ قوم ڈیوائیڈ ہو گئی. نگر الگ ہو گیا، بلتستان الگ ہو گیا، گلگت غزر الگ ہو گیا، دیامر استور الگ ہو گیا. کیا سمجھتے ہیں آپ، بینگ اے سینئر جرنلسٹ، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی بالکل. یہ جو 2 اہم ترین جو فیکٹرز ہے، جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک تو سکردو تھا، یہاں پہ جو 35 روز تک جو دھرنا جاری تھا، یہاں پہ بندے آ رہے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. ایک تو یہ ختم، یعنی کہ حکومت جو ہے کامیاب ہو گئی ایک طرف سے کہ یہاں کی جو ایک بڑا موب ہے، یہاں کی جو تحریک ہے، اس کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئی. دوسرا جو نگر کا جو پریشر تھا، وہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے جیسے بھی طریقے سے اس کو بھی جو ہے وہ ڈیفیوز کرنے میں کامیاب ہو گئی. نگر والوں کو 2 نوٹیفیکیشن ملے. ایک تو گندم کی 25 دسمبر والا جو نوٹیفیکیشن تھا، اس کو ریوائز کیا گیا. ایک بندے کو ایک سرکاری عہدے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا بیک ڈیٹ میں. دیکھیں نا، ابھی جو شیخ مرزاری صاحب کی میں انٹرو سن رہا تھا کہ بھائی ابھی قومی جو تحریک کا ابھی وقت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ گندم کا تھا. تو اس سے پہلے آپ کو میں بات بتاؤں کہ یہاں شیخ مرزاری صاحب یہاں سکردو آئے تھے. تو یہاں کی جو ہڑتال ہے یا جو مظاہرے ہیں، ان سے متاثر ہو کر انہوں نے بات کی تھی، قومی تحریک چلانے کی ضرورت ہے، اس وقت بات کی تھی. تو اس کو دیکھ کے یہاں متاثر ہو کہ انہوں نے وہ نگر جا کے سپریم کونسل کے ساتھ مل کے وہ ریلی نکالنے کا اعلان کیا. تو وہ ریلی نکالی اور بڑی ریلی تھی. لیکن اچانک سے جو ہے یہ
بیک ہونا یا اس کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کرنا، یہ ہماری بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں گلگت بلتستان میں یا اسکردو میں جو تحریکوں کو تحریک ہائی کو جو جیک کرنا بہت ایزی ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں سر؟ بالکل۔ دیکھیں آپ مذاکرہ کی بات کریں، مذاکرہ جو ہے ایک روز پہلے یہاں پہ اسکردو میں رات طالبان کو رات کو 12-1 بجے یہاں پہ ہوئے تھے مذاکرات، وہ ایک لمبی نشست چلی تھی جس کے بارے میں ہم نے خبر بھی لگائی تھی اخبار میں۔ تو یہ مذاکرات جب ویڈیو پہ اگر کامیاب ہونا تھا تو یہاں پہ فیس ٹو فیس کر کے بھی کام اس وقت انٹرنیٹ کا جو ہے بریک ڈاؤن ہے، سگنل کا مسئلہ ہے، اور پھر روندو جیسا علاقے میں وہاں پہ جو ہے موبائل سگنل جو ہے وہ بڑی مشکل سے مل جاتی ہے، اور نیٹ جو کوئی ریئر جگہوں پہ نیٹ سہولت دستیاب ہے، تو وہاں پہ جو ہے لیاقت صاحب آپ کی بات کو میں کاٹ رہا ہوں، ویسے ہم گلگت بلتستان کے ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جو برست، درکوت، شمشال، چھوربڑ، داریل تانگیر اور آخری کونوں سے جو یہاں پہ آئے، گلگت کی سردی میں آئے، بلتستان اسکردو کی سردی تک ٹھنڈے علاقے میں وہاں پہ آ کے دھرنے دیے، اچھا مختلف علاقوں میں دھرنے دیے، نگر کے جو جوان تھے، لوگ تھے، ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ اجتماعی معاملات میں ساتھ تو آئے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ماضی کی طرح ایک بار پھر جو ہے وہ حکومت نے جو ہے نا وہ اپنی جو چیزیں ہیں وہ ہائی جیک کرنے کا جو طریقہ ہوتا تھا اس کو بڑے ٹیکنیکلی نگر والوں کو پہلے ہی ریورس کر دیا، بعد میں اسکردو والوں کو ریورس کیا، ممکن ہے ابھی رات 10 بجے تک گلگت میں دھرنا ہے، یہ بھی ریورس کال آف ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر قوم متحد ہوتی اپنے معاملات پہ ایک ساتھ ایک میز پہ تمام سٹیک ہولڈر بیٹھتے اور گورنمنٹ کے ساتھ کسی حوالے سے بات کرتے، شاید وہ نہیں ہوا، لیکن گلگت بلتستان کے عوام کی جرأت کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ جی بالکل منظر بھائی، دیکھیں بالکل صحیح بات ہے، آپ نے اس پہ جو ہے بڑی اچھی وہ اشارہ کیا کہ عوام نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی۔ عوام تو اس سردی میں مائنس یہاں اسکردو میں جو ہے -12 سے 15 تک کی سردی ہے، لوگوں نے اپنے کاروبار بند کر کے، کام کاج بند کر کے، ڈیلی ویجز کے جو بندے ہیں وہ بھی یہاں تو روزانہ کی بنیاد پر آ گئے۔ عوام نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی، لیکن جو اس معاملے کو لیڈ کر رہے ہیں وہاں سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ آگے جو ہے ایوان تک، جو ذمہ داروں تک، اتھارٹیز تک، اداروں تک انہوں نے یہ بات کرنی ہے، تو اس میں عوام نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، لیکن بعد میں جو تمام تر ذمہ داری ہوگی یا یہ کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی، اس تمام تر ذمہ داری جو لیڈ کرنے والا جو لیڈران ہے، جو قائدین ہے، ان پر عائد ہوگی۔ تو میں آپ سے یہ گلگت کے بارے میں ایز اے جو ہے وہ میں ابھی میزبان بننا چاہوں گا کہ گلگت کی کیا صورتحال ہے، تو وہاں پہ جو کرنے جاری ہے ابھی بھی؟ جی بالکل لیاقت صاحب، گلگت میں اس وقت دھرنا جاری ہے، ابھی بھی میں نے بتایا کہ اشکومن کا ایک بہت بڑا قافلہ گلگت میں ابھی بھی انٹر ہو گیا ہے، اور چونکہ یہ گلگت والوں جو ان کے قائدین تھے وہ میرے ساتھ ہی تھے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ بلتستان والے جب بھی ہمیں کہیں گے ہم کال آف کریں گے، ہم ایک ساتھ کوارڈینیشن میں رہیں گے، لیکن اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہمارے پروگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس ٹائم تک ایسی کوئی سچویشن نہیں تھی کہ ان کے آپس میں کوئی لنک نہیں ہوا۔ اللہ کرے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ آپس میں متحد رہے، کیونکہ یہ گلگت بلتستان کے عوام کا مسئلہ ہے، لیڈرشپ جب متحد ہوگی تو عوام متحد ہوں گے، لیکن چونکہ لیاقت صاحب اسی کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، انشاءاللہ گلگت بلتستان کے عوام ماضی کی طرح مستقبل میں بھی بہتر انداز میں متحد رہیں گے، کیونکہ انشاءاللہ بہتر انداز میں یہ تحریکیں کہ آگے بڑھیں گی، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے مختلف جگہوں میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں یکدم جو ہے یہ ڈیوائڈ ہو گئے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، کسی اور پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔